بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور جتنے لیکچر آپ تک پہنچے آپ نے ان کو یاد بھی کیا ہوگا اور ان کو اچھے طریقے سے سنا ہے۔ تو بیٹا ہم نے تحریک علی گڑھ کو شروع کیا تھا، تو تحریک علی گڑھ کے ہم نے سیاسی، تعلیمی، ادبی اور معاشرتی تعلیمات جو تھی وہ پڑھ لی تھی، اور آج ہمارا جو سوال ہے وہ ہے تحریک علی گڑھ کے اثرات، کہ یہ جو تحریک بنی تھی علی گڑھ جسے سر سید احمد خان نے بنایا تھا، تو اس کے مسلمانوں پر اثرات کیا مرتب ہوئے۔ تحریک علی گڑھ ایک ہمہ گیر تحریک تھی جس نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا۔ اس تحریک کے اثرات کا جائزہ حسب ذیل ہے۔ سب سے پہلے انگریزوں کے ساتھ مفاہمت یعنی دوستی کے تعلقات جو تھے بڑھانا۔ چونکہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا حریف اور دشمن تصور کرتے تھے، جبکہ سر سید کا خیال تھا کہ حکمرانوں کی مضبوط حیثیت کے پیش نظر ان سے مفاہمت کی پالیسی اختیار کرنا ہی مسلمانوں کے مفاد میں ہے۔ چنانچہ سر سید نے اپنی سوچ کے تحت دونوں قوموں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی میں آسانی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ہے مغربی تعلیم کا حصول، یعنی کہ مغربی تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ دی۔ تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد مسلمانوں میں مغربی تعلیم کی اشاعت کر کے ان کی معاشی، سیاسی، معاشرتی حیثیت کو مضبوط بنانا تھا۔ یہ تحریک اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہی۔ تحریک علی گڑھ سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے ملک بھر میں ایسے ادارے قائم کرنا شروع کر دیے۔ مشرقی بنگال میں نواب عبداللطیف خان نے محسن ٹرسٹ کو واگزار کروا کر یعنی سامنے لا کر مسلمانوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا، بنا کر وقف کر دیا، اور ڈھاکہ، راجشاہی اور چٹاگانگ میں تعلیمی ادارے قائم کیے۔ کراچی میں حسن علی افندی نے سندھ مدرسۃ انجمن، حمایت اسلام نے لاہور میں اسلامیہ کالج اور دیگر کئی تعلیمی و فلاحی ادارے قائم کیے۔ پشاور میں صاحبزادہ عبدالقیوم نے اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد رکھی۔ ایسے ہی تعلیمی ادارے ملک بھر میں قائم کیے گئے۔ اس کے بعد معاشی ترقی میں مدد۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے مسلمان انتہائی خوشحال تھے، لیکن سیاسی و تعلیمی نظام کی تبدیلی نے ان کو انتہائی مفلوق الحال بنا دیا۔ مفلوق الحال، خستہ حال۔ مسلمان چونکہ انگریزی زبان سے نفرت کرتے تھے، اس لیے ان پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ مغربی تعلیم کے حصول کی وجہ سے ملازمتیں ہندوؤں کے لیے مخصوص ہو گئی۔ سر سید نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کرایا اور مسلمانوں کا کوٹا مقرر کروا کر ان کے لیے ملازمتوں کا حصول ممکن بنایا۔ اس طرح ان کی معاشی حالت بہتر ہوئی۔ اس کے بعد مایوسی کا خاتمہ۔ 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں مسلمان مایوسی کا شکار ہو کر رہ گئے تھے، لیکن سر سید اس اندھیرے میں ان کے لیے ایک کرن ثابت ہوئے۔ تحریک علی گڑھ نے مایوس قوم میں نیا ولولہ پیدا کیا اور مایوسی کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد ہے اردو کا دفاع اور ترقی۔ 1867 میں جب بنارس کے ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کے نفاذ کا مطالبہ کیا تو سر سید اور ان کے رفقا نے اردو کا دفاع کیا۔ ان کی وفات کے بعد یو پی کے گورنر میکڈونلڈ نے اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی تو نواب محسن الملک نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ سر سید اور ان کے رفقا کا قوم پر ایک اور احسان یہ ہے کہ انہوں نے سادہ اور آسان اردو کو رواج دے کر اسے عوام کی زبان بنا دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا خیال کیا گیا۔ تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا مؤثر دفاع کیا اور ہندوؤں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ سر سید نے کانگریس کی ابتدائی مطالبات، مغربی جمہوریت اور مقابلہ امتحان کے پس پردہ پوشیدہ مسلم دشمنی کو بھانپ لیا اور جداگانہ انتخاب اور مسلمانوں کے لیے ملازمتوں کے کوٹا کا مطالبہ کیا۔ سر سید کی تشکیل کردہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے نہ صرف ملک بھر کے رہنماؤں کو پلیٹ فارم پر مہیا کیا بلکہ اس کے ذریعے مسلمان رہنما قوم کو درپیش مسائل کا جائزہ لے کر ان کے حل کی تدبیر کرتے۔ اس کے بعد ہے سیاسی قیادت کی فراہمی۔ تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کو سیاسی قیادت کی فراہمی کی۔ تحریک نے ایسے رہنما پیدا کیے جنہوں نے سیاسی میدان میں مسلمانوں کی بے مثال رہبری کی۔ ان میں سر سید، وقار الملک، محسن الملک، علی برادران اور مولانا ظفر علی خان کے نام قابل ذکر ہیں۔ 1906 میں مسلم مفادات کے تحفظ کے لیے شملہ وفد تشکیل دیا گیا۔ وفد کے بیشتر اکابرین کا تعلق تحریک علی گڑھ ہی سے تھا اور اس کی تشکیل میں تحریک علی گڑھ کے محسن الملک نے بنیادی کردار ادا کیا۔
وفد 1 اکتوبر 1906 کو سر آغا خان کی قیادت میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا اور دیگر مطالبات کے علاوہ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ پیش کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام بھی سر سید کی قائم کردہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس میں ہوا، جس میں علی گڑھ کے رہنما محسن الملک، وقار الملک اور مولانا محمد علی جوہر پیش تھے۔ اس کے بعد دو قومی نظریے کو فروغ دیا گیا۔ سر سید نے دو قومی نظریے کو فروغ دیا۔ انہوں نے اس بات کا واضح اظہار کیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان کا مستقبل میں اکٹھے رہنا ناممکن ہے۔ یہی نظریہ بعد میں قیام پاکستان کا سبب بنا۔ تحریک پاکستان میں حصہ: اگرچہ تحریک پاکستان میں اہم ترین مقام قائد اعظم کو حاصل ہے، لیکن اس عمارت کی پہلی اینٹ سر سید نے رکھی، جنہوں نے جداگانہ انتخاب کا تصور پیش کیا اور دو قومی نظریے کو فروغ دیا، جس سے رہنمائی حاصل کر کے مسلم لیگ نے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان بنایا۔ علی گڑھ کے طلباء نے بھی تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ یہ طلباء تحریک پاکستان کا ہر اول دستہ تھے، جو تحریک پاکستان کے دوران ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے اور مسلمانوں کی راہ ہموار کی۔ قائد اعظم کئی بار علی گڑھ گئے اور طلباء سے خطاب کیا۔ 1937 میں علی گڑھ کے طلباء نے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن قائم کی۔ اس کے بعد معاشرتی اصلاح اور تحریک علی گڑھ کے اندر جو سب سے بڑا اثرات تھے وہ یہ تھے کہ معاشرتی اصلاح جو کی گئی، یہ بھی سر سید کو ایک بہت بڑا صحرا پہنچتا ہے کہ سر سید نے معاشرے کی جاہلانہ اور غیر اسلامی رسموں کے خلاف آواز بلند کی۔ آپ نے مسلمانوں کو جاہلانہ رسم و رواج اور تہمات جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا ترک کرنے کی تلقین کی۔ اس سے بہت سی سماجی برائیوں کی اصلاح ہوئی۔ تو یہ بیٹا تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں پر اثرات جو مرتب کیے تھے، جو اپنے اثرات مسلمانوں پر چھوڑے، جو مسلمان پستی کی طرف جا رہے تھے ان کو ترقی کی طرف لایا گیا، تو یہ سر سید کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جس نے مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا۔ تو یہ بیٹا اپنے تحریک علی گڑھ کے اثرات کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔